الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. آج کا یہ ٹاپک ربا کے متعلق ہے، جسے ہم اردو میں سود سے تعبیر کرتے ہیں اور انگریزی وغیرہ میں انٹرسٹ سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ آگے حج کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پورے 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے سود کی حرمت کو بیان فرمایا تھا، سود کو حرام قرار دیا تھا. میرے محترم دوستو، سود ایک عجیب اور خطرناک وبا ہے جو آج ہر گھر کے اندر، ہر بزنس میں، ہر کاروبار میں کسی نہ کسی درجے میں گر کر چکی ہے. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سود کو حرام قرار دیا، ربا اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا. تو اس زمانے میں بھی سود بالکل عام تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی حرمت سے پہلے سودی کاروبار ان کا آپس میں ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے پیروں تلے سود کو، جس کے سود کو روندتا ہوں، جس کے سود کو ختم کرتا ہوں، اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے چچا سود کو. وہ سودی لین دین کیا کرتے تھے. تقریباً 3000 مثقال سونا یا 30,000 مثقال سونا، ایک مثقال 4.5 ماشا کا ہوتا ہے. تو اتنا سونا ان کا اپنا کیپٹل اور پرنسپل کو چھوڑ کر
انٹرسٹ کا تھا جو لوگوں سے ان کو آنا تھا، یعنی اتنا سود چڑھا ہوا تھا لوگوں کے اوپر اور لوگوں سے ان کو وصول کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے سگے چچا کا سود معاف کر دیا، چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر کہ جتنا کیپٹل اماؤنٹ ہے، جتنا پرنسپل اماؤنٹ ہے وہی دہرانا ہے، اس کے اوپر جو بیاج چڑھا ہوا ہے وہ دہرانا نہیں ہے۔ تو اس وقت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں سودی کاروبار عام تھا، اسی لیے تو کفار کہا کرتے تھے کہ یہ عجیب نبی آیا ہے، عجیب حکم کو لے کر آیا ہے کہ سود جیسی اہم ترین چیز کو اس نے حرام قرار دے دیا، اور کہنے لگے قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سود اگر نہیں کرتے ہیں تو سود کو چھوڑ کر جو دیگر کاروبار کرتے ہیں، مشارکت وغیرہ ہے، وہ بھی تو ربا کی طرح ہے، سودی کاروبار کی طرح ہے۔ میں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں جاؤں آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد پوری تقریباً سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہیں اس سود کے ٹاپک کے اوپر، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ یہی کہتے کہ سود اور بزنس، سود اور تجارت، سود اور بیع سب ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، شیطان نے ان کو مس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پگلا گئے ہیں، اور وہ پاگل پن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت اور سودی لین دین دونوں ایک جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف مہر لگا دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کچھ بھی سننا نہیں ہے، تمہارے عقلے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو، بیع کو، بزنس کو، کاروبار کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو، ربا کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا ہے، آگے کچھ نہیں۔ اور پھر آگے دوسرا حکم دیا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعید آئی ہیں بہت سارے گناہوں کے اوپر، اور گناہ بہت سارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت ساری ہیں، شرک ہے، کفر ہے، چوری ہے، غیبت ہے، زنا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، اور ہر گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا حکم بھی دیا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی گرفت ایسے کروں گا، اس کی گرفت ایسے کروں گا۔ لیکن میرے محترم دوستو، پورے احکام الہیہ میں واحد یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے اوپر جتنے کٹھن اور سخت ترین سزا کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور کسی گناہ کے اوپر نہیں آیا ہے، چاہے پھر وہ چوری ہو، زناکاری ہو، غیبت ہو، شرک ہو، بت پرستی ہو، ہر ایک کے اوپر الگ الگ گناہ کی سزا ہے۔ لیکن یہ سود اور ربا اتنا خطرناک جرم تھا، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم، اگر تم اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ بھی سودی لین دین ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اور آگے کیا فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو، سودی کاروبار کو چھوڑتے نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تمہارے کانوں تک بار بار پہنچائے جاتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہو اور یہ ایکسکیوز دیتے ہو کہ نہیں اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ہم اپنے بزنس کو انکریز نہیں کر سکتے، اپنا بزنس چلا نہیں سکتے ہیں، تو میرے محترم دوست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آگے سنو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے تیار ہو جاؤ۔ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے محترم دوست، وہ اللہ
جس کے ایک چھوٹی سی کروڑ ہاں مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہاتھی اگر ہمارے اس کمپاؤنڈ میں آ جاوے اور ہنگامہ مچانا شروع کر دے، یہ دیوار توڑنا، یہ گاڑی کو پلٹنا، یہ وہ کرنا شروع کر لے، تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. فوریسٹ والے کو بلانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. کروڑ ہاں مخلوق میں سے اتنا سا مخلوق ہے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ اللہ جو ایسے لاکھوں اربوں کروڑی مخلوق کا مالک ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، وہ کتنا طاقتور ہوگا، وہ کتنا طاقتور ہوگا. اور اگر پھر میرے جیسا 5.5-6 فٹ کا انسان اس سے مقابلہ کرنا جائے گا سود کے ذریعے سے، کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا. اس کے خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں، کان کھول کر سن لے، جو بندہ کسی بھی لائن سے سودی معاملات کرے گا وقتی طور پر اس کو اگرچہ سکون میسر ہوگا لیکن اس کی نیا ڈوبنا یقینی ہے. چاہے پھر وہ کروڑوں پتی عجبو پتی وجے مالیا ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہو یا مسلم ہو، کوئی شرط نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسلمان کریں گے تو ڈوب جائیں گے، غیر مسلم کریں گے تو ڈوبیں گے نہیں. جو بھی کرے گا ہر کوئی ڈوبے گا، آج نہیں کل ڈوبنا ہے اور ڈوبنا یقینی ہے. اور میرے محترم دوستو، ڈر اس بات سے لگتی ہے، کرنے والا ایک ہوتا ہے. جیسے میں ہیڈ آف ممبر ہوں گھر کے اندر، تو کرتا میں ہوں سودی لین دین، لیکن اس کی نحوست میرے گھر میں دودھ پینے والے بچے ہیں وہ بھی بیچارے فیل کرتے ہیں. اس کی سزا ان کو بھی بھگتنی پڑتی ہے. وہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے، بندہ مفلوق الحال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. جس کی سزا اس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. اور سزا کیوں بھگتتی؟ یہ سزا کیوں آئی؟ میرے محترم دوستو، ہم نے اللہ سے پنگا لیا. بھائی دنیا کے کسی ایم ایل اے سے پنگا لے لیتے، کسی نگر سیول سے لے لیتے، کچھ نہ کچھ منڈوالے ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں تم طاقتور ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن رب سے پنگا لوگے کہاں ثابت، کہاں ٹکنے والے ہوں. تو ایک تو ہمیں کان کھول کر سننا ہے کہ سودی معاملات میں کسی بھی قسم کا سود جائز نہیں ہے. کسی بھی قسم کا، بینک کا لون ہو، گھر کے لیے ہو، بزنس کے لیے ہو، یا قرض اپنا کوئی کمپنی ڈالنا ہے اس کے لیے ہے، کسی بھی قسم کا سود جائز نہیں ہے. اور اگر ہم نے سود لیا ہے اور سود لینے کے بعد بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس بڑھ رہا ہے، میں ہفتہ برابر پے کر رہا ہوں، دھوکے میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہے. کسی نے کسی ایک دن آپ کو برباد ہونا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے، اور قرآن کریم کا چیلنج ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی ہمت ہے تو پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میرے جیسے کمزور ہمت والے کی ہمت نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کر سکوں. اور پھر کوئی ہوگا بڑا دل والا جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا چاہے تو پھر وہ سودی معاملات میں پڑا رہے، کرتا رہے. لیکن میرے محترم دوستو، سودی معاملات ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ایک تو بات یہ قرآن کریم کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سودی معاملات کرتا ہے، جو بندہ سودی معاملات کرتا ہے تو اس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پیاری زبان ہے، شفقت بھری زبان ہے، ہمیشہ اچھی اچھی باتیں فرمانے والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن جب سود کی بات آتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سودی معاملہ کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک اپنے ماں سے 70 مرتبہ زیادہ زنا کرنے کے برابر ہے. سودی معاملہ کرنا کتنی نحوست ہے، کتنی نحوست ہے. حالانکہ ہم سودی معاملہ کرتے ہیں، آخر کوئی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھپا لگا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تجارت، کاروبار، بزنس حلال، سود حرام. بھائی میں سودی کاروبار کر رہا ہوں، بینک سے پیسہ لے رہا ہوں، کسی سے پیسہ لے رہا ہوں، ہمارا آپس میں لین دین ہے، میں اس کو کچھ بڑھا کے دے رہا ہوں، کچھ بڑھا کے وہ میرے سے لے رہا ہے، میرا آپس میں میرا اور کریم بھائی کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیوں؟ ایک بات ہے نا کہ آپس میں دو بندوں کا مسئلہ ہے، بینک کا اور گراہک کا، کسٹمر کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کٹھن سزا
اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی سخت ترین وعید اس کے اوپر کیوں؟ میرے محترم دوستو، رب ہمارے خالق ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مشفق ہیں، وہ اس کی نحوست کو جانتے ہیں، اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس سے واقف ہیں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشتریک لی، اس کے وہ منع کر دیا، بین کر دیا کہ سودی کاروبار بالکل کرنا ممنوع ہے، منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سودی کاروبار کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ بڑے ہوتے ہیں، ان کے جیب بھرے جاتے ہیں، اور جو کمزور اور غریب قسم کے طبقہ ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کے جیب ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے خالی ہوتے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بینک کا نظام ہے، بینک کے اندر اپنے ممرہ کے اندر بینک ہو یا انڈین بینک ہو یا اسٹیٹ بینک ہو، جو بھی بینک ہو، اس کے اندر پیسہ کس کا پڑا ہوا ہے؟ پبلک کا پیسہ ہے، ممرہ واسیوں کا پیسہ ہے۔ وہ بینک سے لون پہ جو پیسہ اٹھاتا ہے، ہمارا ممرہ کوئی امیر ہوتا ہے وہ پیسہ اٹھاتا ہے، ایگزامپل 1 کروڑ روپے اس نے اٹھایا، ٹکے کے اوپر اٹھایا پیسہ، 15 ٹکے پہ پیسہ اٹھایا اس نے۔ اب بینک ان کو پیسہ ریٹرن کرتی ہے، کس کو؟ جو اس کے کسٹمرز ہے، جو ڈپوزٹر ہے، ان کو پیسہ ریٹرن کرتی ہے 60 ٹکے کے حساب سے۔ آپ کا فکس اماؤنٹ ہے، آپ کو 60 ٹکے کے حساب سے ریٹرن ملے گا۔ اب وہ جو مالدار ہے، جو بزنس مین ہے، وہ اس کو کما کے 15 ٹکا بینک کو ریٹرن کرتا ہے، پے کرتا ہے، اور بینک اس کو جو کسٹمرز ہے، جو جن کا پیسہ ہے، ان کو 60 ٹکا ریٹرن کرتی ہے۔ چاروں طرف سے جو مار پڑتے کس کو پڑتی ہے؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ 1 لاکھ جمع کیا تو 1 لاکھ کے پیچھے 1 سال کے بعد 1,07,000 ملا، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ 7,000 پروفٹ ملی، لیکن آپ کو ملنا کتنا چاہیے تھا؟ 1,15,000، 1,15,000، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا، میں آگے بعد میں بتاؤں گا اس کو۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو 1,07,000 ملا، اب یہ آپ اس 1,07,000 لے کے کہاں جاؤ گے؟ کہیں کپڑے کی دکان میں جاؤ گے یا کچھ نہ کچھ مال پرچیز کرنے جاؤ گے، پیسہ گھر میں تو چھوڑو گے نہیں، فلیٹ خریدنے جاؤ گے، کچھ نہ کچھ کرنے جاؤ گے۔ اب وہ جو بندہ جو بزنس مین ہے، جس نے 1 کروڑ روپیہ مارکیٹ بینک سے لیا تھا لون، اب وہ کچھ بھی کمپنی کا مالک ہے، کمپنی کے اندر پروڈکٹ بنتے ہیں، اب وہ جو کمپنی کا پروڈکٹ جو تیار ہوگا اس کا ویلیویشن کیا حساب سے رکھے گا؟ وہ 15% جو اس نے بیاج لیا تھا، بیاج جو پے کر رہا ہے بینک کو، وہ انکلوڈ کرے گا۔ یعنی کوئی چیز اس کو پڑتی ہے 100 روپے میں، تو وہ 100 کا اس کا ریٹ نہیں لگائے، 115 لگائے گا، کیونکہ مجھے 15 روپیہ بینک کو پے کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے 15 روپیہ ایڈ کر کے اس نے اس کے پروڈکٹ کی قیمت بڑھائی۔ اب ہم مارکیٹ میں خریدے، ہم کو بینک سے نفع کتنا ملا؟ 7 روپیہ، 7% کے حساب سے۔ یہ پروڈکٹ والا کتنا پروفٹ بڑھا رہا ہے؟ 15 ٹکا کے حساب سے پروفٹ بڑھا رہا ہے۔ ہم وہی پیسہ لے کے مارکیٹ میں جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، تو ہم کتنے پیسوں سے وہ پروڈکٹ کتنا پرسنٹ ایکسٹرا دے کر ہم خریدتے ہیں؟ 100 میں جو چیز ملنی چاہیے تھی، ہم نے کتنے میں خریدی؟ 115 میں، اور ہم کو پروفٹ کتنے ملی تھی؟ 7%، دیا کتنا؟ 15%۔ تو ہمارا کچھ آیا کہ گیا؟ کسٹمرز جو تھے، جو عام پبلک تھی، ان کا تو جو آیا اس کا ڈبل کسی اور راستے سے چلا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو غریب عوام ہے وہ غریب ہوتی جاتی ہے، اور جو بڑے ہیں وہ مالدار ہوتے جاتے ہیں، اور اس میں بھی پروفٹ آیا تب تک آیا، اور اگر کسی درجے میں کسی وجہ سے وہ بزنس مین تھا، اس کا بزنس لاس ہو گیا یا کمپنی جل گئی یا کچھ ہوا اس کا، تو کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے، بے کنگال ہوگا، دیوالیہ ہوگا، وجے مالیا کی طرح جسے جس سے فرار ہوئے ویسا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمپنی ظاہر کر لیتی ہے کہ بھائی ان کا پیسہ اب ملنا مشکل ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ جو کسٹمرز تھے، جو ڈپوزٹر تھے، ان کو انگوٹھا ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو نقصان کی صورت میں ایک ہی بندے کا پورا پر نقصان، اور نفع کی صورت میں اچھا خاصا نفع وہ لوگ لے لیتے ہیں، کچھ تھوڑا نفع یہ جو غریب عوام ہے ان کو ملتا ہے، اور وہ بھی اس کا ڈبل کسی اور دوسرے راستے سے ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوست، یہ تو ایک مثال ہے، ایسے دیکھنے جاؤ تو ایسے بہت سارے ڈھیر ساری مثال ہیں کہ جس کے اندر غریب عوام کی حق تلفی ہی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستو، شریعت میں اب ہم کہیں کہ نہیں وقتاً فوقتاً ہمیں قرض کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں، اٹک جاتے ہیں، ہمارے پاس ہنر ہے لیکن پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہنر نہیں ہوتی ہے، تو اب اس کا راستہ کیا؟ جیسے ایگزامپل مولانا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، 50 لاکھ روپیہ ہے،
لیکن کہیں بھی سے مل گیا، کچھ سے ان کے ہاتھ لگ گیا، اب ان کے پاس ہنر نہیں ہے. اب پیسہ گھر پہ پڑا پڑا تو انکریز ہوگا ہی، بڑھے گا نہیں. اب وہ چاہتے ہیں میں کہیں پیسہ فائنینس کروں. یہ صاحب ہے ان کے پاس ہنر ہے، اب ہنر ہے لیکن ان کا پیسہ نہیں ہے. اب بنا ہنر کے روڈ پہ گھومتے رہیں گے ہنر 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 لے کے، تو ان کے پاس کچھ آنے والا ہے نہیں. انجینئر ہے، سب کچھ جانتے ہیں، پروڈکٹ کیسے بنانا ہے، کمپنی کیسے سیٹ کرنا ہے، مال کیسے سیل کرنا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس منی نہیں ہے. اب دونوں بندے ہیں. اب میں نے کہہ دیا یہاں سے فتویٰ جھاڑ دیا کہ بھائی سودی کاروبار کرنا حرام. اب یہ کرے تو کیا کرے؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے راستے بتائے ہیں. جائز راستے ہیں، جائز طریقے ہیں. ان جائز طریقے سے جائیں گے تو اس کے اندر نہ آپ کا نقصان ہے، نہ آپ کا نقصان ہے، نہ انویسٹر کا نقصان ہے، اور نہ جو مینیج کرنے والا ہے اس کا نقصان ہے. جو پیسہ ہے مشارکت، بیع مشارکت، تجارت مشارکت کہتے ہیں، اس کے اندر پارٹنرشپ کر لے ہوئے. ان کو ضرورت ہے 50 لاکھ کی، ان کو ضرورت ہے کوئی بزنس کی. انہوں نے 50 لاکھ روپے ان کو دے دیا، 50 لاکھ روپیہ ان کو دے دیا. اب 50 لاکھ ان کو دے دیا کس شرط کے اوپر؟ فکس اماؤنٹ کے اوپر نہیں کہ آپ کو میں 50 لاکھ دے رہا ہوں، ہر 3 مہینے میں مجھے 5 لاکھ ملنا چاہیے، ایسا نہیں. ایسا نہیں، ہر 3 مہینے میں 5 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ یا 15 لاکھ، ایسا نہیں. بلکہ آپ میرے پیسے لو، اس سے بزنس شروع کرو، اور جو بھی پروفٹ ہو اس کے اندر سے ایمانداری کے ساتھ میں 20%، 30%، 40%، 50% ایک آپس میں طے کر دے ہوئے کہ جو بھی پروفٹ ہوگی اس کے اندر سے ہم 25% ایگزامپل ہم آپ کو دے دیں گے. اور ان کیس اللہ نہ کرے کہ نقصان ہوتا ہے تو نقصان کی صورت میں بھی ہم آپ کو 25% کے حساب سے نقصان کی بھرپائی بھی کریں گے. اب انہوں نے 50 لاکھ میں ان کو دے دیا، 50 لاکھ دے دیا. اب انہوں نے بزنس شروع کیا. اب بزنس شروع کرنے کے بعد ہر مہینہ 1 لاکھ پروفٹ ہوتی ہے ان کو، ہر مہینہ 1 لاکھ پروفٹ ہوتی ہے بزنس شروع کرنے کی وجہ سے. تو یہ ہر مہینہ 25,000 کی ان کو دیں گے. 75,000 ان کا ہو گیا، 25,000 ان کا ہو گیا. کسی مہینے میں نقصان ہو گیا، 1 لاکھ کا نقصان آ گیا، تو کیا ہوگا کہ 75,000 یہ پے کریں گے، اب 25,000 کی نقصان کی بھرپائی یہ کریں گے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بزنس جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور کسی کی کوئی بندہ، ایک بندہ اس کے اندر نقصان کے اندر ملوث نہیں ہوتا، کوئی ایک بندہ مرتا نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ میں نے جسے بتایا تھا کہ پہلی مثال کے اندر کہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے 100 روپے کا، پروڈکٹ تیار ہوتا ہے 100 روپے کا، لیکن وہ ایم آر پی لگاتے ہیں 115 روپیہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بزنس مین کو بینک کو 15% بڑھا کے دینا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے. اب یہاں پہ یہی حضرت کوئی پروڈکٹ تیار کیا، ایگزامپل کوئی سائیکل تیار کی، اب 5,000 کی ہے، لیکن ان کو پروفٹ بھی دینا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے 5,000 کی جگہ 7,000 لگا دیے. بات سننا، باریک پوائنٹ ہے. 5,000 کی جگہ انہوں نے اس کا 7,000 لگا دیے. اب 7,000 کے حساب سے بھی جو بزنس کے جو پروفٹ ہوگی، پہلے کتنی ہو رہی تھی پروفٹ؟ 1 لاکھ. اب انہوں نے 2,000 بڑھایا تو اب پروفٹ کتنے ہوگی؟ 1,20,000 ہے کہ نہیں ہے؟ 1,20,000. پہلے 1 لاکھ کے حساب سے ان کو کتنا آ رہا تھا؟ 25,000 آ رہا تھا. اب کتنا آئے گا؟ 30,000 آئے گا. آیا کہ نہیں آیا؟ تو پروفٹ ریشو یہاں بڑھا، انہوں نے پروفٹ ریشو بڑھایا تو جو انویسٹر ہے ان کو جو پروفٹ ریٹرن جائے گی وہ بھی پروفٹ ریشو کے حساب سے بڑھ کے جائے گی. اب یہ مارکیٹ سے جا کے وہی سائیکل خریدیں گے تو 7,000 میں خریدیں گے تو بھی ان کو پروڑے گی کہ مجھے پروفٹ وہاں سے جو آپ پیچھے کے راستے جو مجھے پروفٹ آئی ہے وہ بھی بڑھ کے آئی ہے، تو اگر یہاں سے میں تھوڑا مہنگا خریدوں مجھے پروڑے گا. اور بینک والے سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ بینک پورا ہڑپ کرتی تھی اور کسٹمر تھے وہ دونوں طرف سے مرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آج ہمارے یہاں تو اسلامک بینک ہے نہیں، تو اس طرح سود ملنا بھی مشکل ہے. تو ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم بینک سے لون لیوے ہی نہیں، بینک سے لون لے. اگر اللہ کا ہمیں خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور آخری بات اپنی عزت پیاری ہے اور اپنی آبادی ہم چاہتے ہیں، تو ہم سودی معاملات کے اندر بالکل نہ الجھے. پہلے اللہ کا خوف، اللہ کے رسول کی عظمت اور اپنی عزت کی اگر پرواہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے، تو ہم سودی معاملات میں اپنے آپ کو بالکل نہیں الجھاوے. کیسے؟ اب معاملہ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھئی ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس ہنر ہے، تو اس طرح آپس میں سیٹ کر سکتے ہیں.
اب پیسہ ہے ان کے پاس لیکن ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. تو اب کیا کرے یار، پیسہ تو ہے لیکن آج کل بڑی بڑی کمپنی آتی ہے اور پھر رفو چکر ہو جاتی ہے، فرار ہو جاتی ہے. تو پیسہ بھی کچھ مہینے تک پروفٹ دیتی ہے، بعد میں پھر میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ خود بخوبی واقف ہیں، تو وہ چلی جاتی ہے. اب ہم کیا کریں تو کیا کریں؟ تو ایسے فراڈ کمپنیاں جن کے بارے میں ہم جانتے نہ ہو کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ان کے اندر الجھنے سے بہتر ہے کہ پیسہ اپنے پاس ہی رکھیں. اور اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے ہمارے پاس کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا اتنا پروفٹ دوں گا، تو اس کی پوری ڈیٹیل نکال لے ہوئے اور اس کے بزنس کو اچھے سمجھ لے ہوئے کہ وہ کرنے جیسا ہے کہ نہیں کرنے جیسا ہے. اگر کرنے جیسا ہے تو مشارکت کر لے ہوئے، یعنی آپس میں پارٹنرشپ کر لے ہوئے. لیکن کرنے جیسا ہے لیکن بندہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، ٹینشن والا معاملہ ہے کہ دے گا کہ نہیں دے گا، مسئلہ تھوڑا کھٹائی میں. اب اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، اس کو پیسوں سے مشین لانا ہے، 5 لاکھ کی مشین آتی ہے. تو اب شریعت نے دوسرا راستہ بتایا. دیکھو راستے بند نہیں ہیں، کسی علماء کرام کے پاس جائیں گے تو آپ کو راستے بتائیں گے، مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو راستے بتائیں گے. لیکن ہم کیا کہ کسی کے پاس جاتے نہیں ہیں، سیدھا بینک میں چلے جاتے ہیں، لون پاس کرا دیا، پھر بعد میں زندگی بھر روتے رہتے ہیں. اور ایک بندہ جب لون میں پھنس جاتا ہے نا تو العیاذ باللہ یا تو وہ خودکشی کرتا ہے یا بھگوڑا ہو جاتا ہے یا پھر بال نوچ کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. ایسی حال ہو جاتی ہے، بس روتا رہتا ہے کہ نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اور اس کا حلیہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں کوئی 5,000 اس کو دینے کا مناسب نہیں سمجھتا ہے، اتنا وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے خدا کے واسطے بینک کے اندر اور لون کے چکر میں ہرگز نہ پڑے. میں دوسرا راستہ بتا رہا تھا کہ مجھے ان کا بزنس بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے دے گا کہ نہیں دے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں بھائی آپ کو جو مشینریز کمپنی ڈالنا ہے، فیکٹری ڈالنا ہے، مشین کتنی کی آتی ہے؟ وہ بولیں گے 5 لاکھ کی مشین آتی ہے. ہم کہیں گے ایک کام کرو، میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں لیکن ہاتھ میں دے دوں گا. آپ کا جو مشین ہے نا، مشین میں آپ کو خرید کے دیتا ہوں، مشین خرید کے دیتا ہوں. اور مشین خرید کے وہ جو مشین میں آپ کو 5 لاکھ میں خرید کے دیتا ہوں، اب ان کو ضرورت ہے پیسوں کی. آج کل آدمی جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو کتنے ہی ٹکے پہ بیاج ملتا ہو، 5%، 10%، 15%، شروع میں تیار ہو جاتا ہے، بعد میں پھر دیکھا جائے گا، لفڑا ہوگا، جھگڑا ہوگا، بعد میں دیکھا جائے گا. ہماری ہوٹل تھی گلستان، تو گلستان کے سامنے ایک چاچا بیٹھتے تھے، میں روز شام میں دیکھوں ان کا جھگڑا رکشہ والوں سے. کیا یہ بڈھا روز چلاتا رہتا ہے. تو بعد میں معلوم پڑا کہ رکشہ والوں کو بیاج پہ پیسہ دیتا ہے اور جب ریکوری کی آتی ہے تو روزانہ ان کا آپس میں مشمت چلتی رہتی ہے. تو خیر ان کی چلتی رہتی ہے. تو اب ان کا بندہ سمجھ میں آتا، بزنس سمجھ میں آتا ہے لیکن بندہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب کیا راستہ یہ ہے کہ ہم مشین پوچھ لیں بھائی مشین کی قیمت مارکیٹ کے اندر 5 لاکھ کی ہے، تو ہم کو کنڈیشن طے کر لیں کہ دیکھو مشین میں خرید رہا ہوں، مشین 5 لاکھ میں خریدوں گا، آپ کو 6.5 لاکھ میں دوں گا. میں پروڑتا ہے تو بولو، پروڑتا ہے تو بولو. اب مجھے کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے. مجھے 5 لاکھ کے پیچھے 1.5 لاکھ پروفٹ مل رہی ہے. اب ان کو پروڑتا ہے تو یس کرنی ہے ورنہ پھر منع کریں گے. اگر منع کر ہاں بولتے ہیں تو ہم ان کا آپس میں کنڈیشن کر بھائی تم کتنے ہفتے میں یا کتنے ٹائم میں مجھے پیسہ دو گے وہ لو. یہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا طریقہ تو ہم بھائی چلو 5 لاکھ کے ہم تم کو مشین لا کے دیتے ہیں لیکن میرا گالا رہے گا، گالا جو میرے نام پہ رہے گا، مشین آپ یوز کرو، ہر مہینہ اس کا کتنا کرایہ دو گے وہ بولو، اس کا مہینہ کتنا کرایہ دو گے وہ بولو، اس کا کرایہ فکس کر لے بھائی 5 لاکھ ہے تو ہر مہینہ آپ کو ہمیں 5,000 اس کا میرا جو آپ مشین یوز کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہر مہینہ 5,000 10,000 جو بھی آپس میں طے ہو جائے اتنا آپ کو ہم کو کرایہ پے کرنا ہے. تو میرے محترم دوست ایک نہیں ایسی بہت ساری شکلیں ہیں، ایک نہیں ایسی بہت ساری شکلیں ہیں جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کاروبار کو حلال اور جائز طریقے سے چلا سکتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے کہ بس اگر ہم نے سودی لین دین نہیں کیا، بیاج پہ پیسے نہیں اٹھائے، بینک سے لون نہیں لیا تو ہمارا بزنس تو بہت بڑا ہے، ہمارا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، ہم اس کو چلا ہی نہیں سکتے ہیں. میرے محترم دوستو، میرا اور آپ کا جو پیدا کرنے والا رب ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہماری ضروریات سے بخوبی واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی ضرورت سے زائد چیز کا مکلف نہیں بناتا ہے، ضرورت سے زائد چیز کا مکلف نہیں بناتا ہے. جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقدار میں اس کو جاری کر لیتے ہیں. ہوا کی ضرورت ہر ایک کو ضرورت کی چیز ہے تو ہوا کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں رکھا ہے، ورنہ مالدار لوگ ہوا کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور پھر ڈیٹا کی طرح بیچتے ہیں. ہاں ڈیٹا کی طرح کتنے کا چاہیے بولو، تو غریب لوگ بیچارے مر جاتے ہیں. تو ہوا ایک ضرورت کی چیز ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عام کر دیا ہے، ہر کوئی ہوا لے سکتا ہے اور ہر ایک کے لیے فری۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ جو لون بزنس ہے، الحمدللہ بہت سارے علماء کرام ہیں، بہت ساری تجارت کرنے والے لوگ ہیں کہ تجارت کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑ کا بزنس کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں مسجد کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے پاس جب چندے کے لیے جاتا تھا تو ایسے بڑے بڑے مالداروں کے پاس بھی گیا ہوں کہ وہ اپنی بڑی بڑی آفس ہیں، بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج ہیں، لیکن سودی کاروبار بالکل نہیں کرتے تھے، سودی کاروبار بالکل نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے نسلوں کو آباد کیا ہے۔ تو ہم ہرگز اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو منانے کے لیے یہ ایکسکیوز نہ دے کہ اس کے بغیر تجارت ہو نہیں سکتی ہے۔ تجارت ہو سکتی ہے اور بہت صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے، اور آپ سکون کی نیند سو بھی سکتے ہیں اگر حلال طریقے سے اور بنا سودی کاروبار کریں گے تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے الجھے ہوئے ہیں، پہلے سے لے لیے ہیں، تو اب کیا کریں؟ پہلے سے ہمارے بہت سارے بیچارے مسلمان بھائی ہیں، پہلے سے گاڑی نکال چکے ہیں یا پھر مکان لون پاس کرا کے لے لیے ہیں۔ میں ایک ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہم لوگ اتنی خطرناک چیز ہے لیکن اس کو اتنا ایزیلی کر لیتے ہیں کہ مطلب ترنت لون پہ مکان، بھائی میں لون پاس کر دیا اور یہ مکان لے لیا، امار کڑا میں لے لیا، دوستی میں یہ لے لیا۔ یار ہم کو تو لینا ہوتا ہے ایک دم ہر مہینہ اتنا پے کر، کتنے سالوں سے پے کر کے آئے، ابھی ایک نہیں ہوا، نہیں مولا میں نے لون پاس کرا دیا۔ اتنا ایزیلی بولتے ہیں کہ میں نے لون پاس کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور آپ لون پاس کرا رہے ہیں؟ سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے اور پھر لون پاس کرا رہے ہیں، اور پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ سے جنگ کر رہے تو رونا تو ہے۔ ایک ہاتھی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جو اللہ کی ادنا سی مخلوقات میں سے ایک ادنا چھوٹی سی مخلوق ہے، اور تم تو رب سے مقابلہ کرنے چلے ہو، پھر تو رو گے زندگی بھر۔ تو میرے محترم دوستو، خدا کے واسطے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیا معلوم ہمارا مسلمان بھائی بالکل دھڑلے سے فون لون پاس کرا لیتا ہے، اور کمپنی والے ہیں جو بینک والے ہیں وہ تو سامنے سے فون کرتے ہیں نا، آپ کو بھی فون آتے ہوں گے، کیا لون پاس کیا، گاڑی چاہیے تو لون پرووائڈ کریں گے، گھر چاہیے تو لون پرووائڈ کریں گے۔ ان کے تو بزنس ہے، ان کے تو پروفٹ ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ آپ اگر کل جا کے مفلوق الحال ہو جائیں گے، کل جا کے آپ غارت تباہ و برباد بھی ہو جائیں گے، تو وہ تو گاڑی پہ قبضہ کر لیں گے، آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیں گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں گیا، وہ گھر بیچ کے اپنا پیسہ کہیں اور سے وصول کر لیں گے، لیکن آپ اور ہم مارے جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ ہم مارے گئے کس کی وجہ سے؟ ان بینکوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کی وجہ سے۔ تو خدا کے واسطے ہم ہرگیز لون کے چکر میں، انٹرسٹ کے چکر میں، بیاج اور سود کے چکر میں ہرگیز نہ پڑے۔ اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں، آج ہی سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کس طرح ہم اس چکر سے نکل جاوے۔ کچھ تھوڑا بہت باقی ہے تو جلدی سے پے کر دے، اگر بہت زیادہ باقی ہے اور ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو الٹرنیٹ کوئی دوسرا بزنس شروع کر کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ بند کرو گے تو آپ کا کچھ نہیں آئے گا، وہ تو وہی ہوتا ہے، دیوالیہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ بزنس بند ہو جائے گا، بینک والا اس کو جو کرنا پروسیس وہ کرے گا، لیکن آپ الٹرنیٹ دوسرا بزنس شروع کر کے اس بزنس کو بند کر دیجئے۔ اگر آپ بہت بری طرح اس کے اندر پھنس چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیکھ لیں گے آج نہیں کل، تھوڑا تھوڑا کر کے 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تو میرے محترم دوستو، خدا پاک کی قسم، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گناہ کی سزا آخر میں تو رکھی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ان گناہوں کی سزا دنیا میں رکھی ہے، جو سود وغیرہ ہے، تو اس کی سزا ہم مرتے دم تک بھگتتے رہیں گے۔ اب جب دنیا کے لیے اتنی کٹھن سزا ہے، اب آخرت میں مر کے جائیں گے تو وہاں کتنی کٹھن ہوگی، واللہ اعلم۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے اس دنیا کے رہتے ہوئے ان دنیاوی سزاؤں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو اللہ کا عذاب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔